آج ہم 2500 سال پرانی ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جو آج بھی حیرانگیز طور پر متعلقہ ہے، افلاطون کی ریاست۔ جی بالکل، اور اس میں ایک ایسا بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے جو شاید ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں، کیا ایک اچھی اور انصاف والی زندگی گزارنا واقعی فائدے میں ہے؟ خاص طور پر ایک ایسی دنیا میں جہاں اکثر بے ایمان اور ظالم لوگ نہ صرف سزا سے بچ جاتے ہیں بلکہ بظاہر بہت کامیاب نظر آتے ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے افلاطون نے پوری کتاب لکھ دی۔ اس کا جواب صرف ہاں یا نہ میں نہیں ہے، وہ ایک پورا مقدمہ بناتا ہے۔ اچھا۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ انصاف صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ یہ انسانی روح کی اس کی صحت ہے، اور ناانصافی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ چاہے باہر سے وہ کتنا ہی کامیاب کیوں نہ لگے۔ بالکل، چاہے باہر سے وہ کتنا ہی طاقتور اور چمکتا ہوا کیوں نہ دکھائی دے۔ تو اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے افلاطون ہمیں ایک سفر پر لے جاتا ہے۔ یہ ایک زوال کا سفر ہے۔ وہ دکھاتا ہے کہ کس طرح ایک اچھی ریاست آہستہ آہستہ بگڑتی ہے اور آخرکار ایک بدترین آمریت میں بدل جاتی ہے۔ جی، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس سیاسی زوال کو ایک فرد کی نفسیات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو آئیے زوال کے سفر سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سب کیسے شروع ہوتا ہے؟ افلاطون ایک مثالی ریاست سے شروع کرتا ہے جسے فلسفی چلاتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ کامل نہیں رہتی۔ زوال کا پہلا قدم تب آتا ہے جب ریاست ڈیموکریسی میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی حکومت ہے جسے عزت اور وقار کے بھوکے لوگ چلاتے ہیں، مطلب جرنیل، فوجی، وہ لوگ جن کے لیے شان و شوکت سب سے اہم ہے۔ جی، ان کے دل میں دولت کی خواہش تو ہوتی ہے لیکن وہ اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ یعنی وجہ اور منطق کی جگہ عزت اور انا نے لے لی۔ لیکن یہ نظام بھی ہمیشہ نہیں چلتا۔ اس سے اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ اس سے اگلا قدم ہے اولیگارکی۔ اولیگارکی یعنی دولت مندوں کی حکومت۔ ڈیموکریسی کے حکمرانوں کے بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے والد عزت تو بہت کماتے ہیں لیکن پیسہ نہیں بنا پاتے، صحیح۔ تو وہ عزت کو چھوڑ کر دولت کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اولیگارکی میں قابلیت، بہادری، انصاف، ان سب کی قدر دولت کے سامنے مان پڑ جاتی ہے۔ حکمران صرف پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں اور ایسے قوانین بناتے ہیں جس سے صرف ان کا فائدہ ہو، چاہے پورا معاشرہ کھوکھلا ہو جائے۔ بالکل، اور یہیں سے معاشرے میں ایک بہت بڑی تقسیم پیدا ہوتی ہوگی، امیر اور غریب کی۔ جی بالکل، ایک طرف چند امیر ترین لوگ ہوتے ہیں اور دوسری طرف غریبوں کا ایک سمندر جو محروم ہے، غصے میں ہے اور انقلاب کے لیے تیار ہے۔ حکمران طبقہ نوجوانوں کو فضول خرچی سے نہیں روکتا، کیونکہ جب وہ نوجوان برباد ہو کر اپنی جائیدادیں بیچتے ہیں تو یہی امیر طبقہ انہیں سستے داموں خرید لیتا ہے۔ یعنی وہ ان کی بربادی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جی، اور اسی شدید تفریق اور غصے کی زمین پر جمہوریت کا پودا اگتا ہے، جہاں غریب عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ لیکن افلاطون کا جمہوریت پر یہ حملہ تھوڑا غیر منصفانہ نہیں لگتا؟ آج تو ہم جمہوریت کو بہترین نظام سمجھتے ہیں۔ کیا وہ آزادی کے خطرات کو کچھ زیادہ ہی بڑا چڑھا کر نہیں پیش کر رہا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ افلاطون جس جمہوریت کی بات کر رہا ہے وہ آج کی آئینی جمہوریت نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ خالص یا بے لگام آزادی کی بات کر رہا ہے، جہاں کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی اتھارٹی باقی نہیں رہتی۔ وہ کہتا ہے کہ جب آزادی اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو وہ انارکی بن جاتی ہے۔ انارکی؟ شہری کسی بھی تحریری یا غیر تحریری قانون کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ ایک مزاحیہ مثال دیتا ہے کہ اس ریاست میں گھوڑے اور گدھے بھی سڑکوں پر ایسے چلتے ہیں جیسے وہ بھی برابر کے شہری ہوں۔ یعنی کسی کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جی، یعنی ہر طرف ایک افراتفری کا عالم ہے، اور جب لوگ اس افراتفری سے تھک جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ جب معاشرہ اس بے لگام آزادی اور افراتفری سے تنگ آ جاتا ہے تو وہ ایک نجات دہندہ کی تلاش کرتا ہے، ایک محافظ جو عوام کا چیمپئن بن کر ابھرتا ہے۔ اور وہ مقبول وعدے کرتا ہوگا؟ بالکل، غریبوں سے قرضوں کی معافی اور زمین کی تقسیم جیسے وعدے۔ وہ اپنے دشمنوں پر جھوٹے مقدمے چلاتا ہے، انہیں ختم کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھاتا ہے۔ افلاطون یہاں زیوس لائسیس کی ایک قدیم یونانی کہانی کا حوالہ دیتا ہے کہ جو کوئی انسانی گوشت چکھ لیتا ہے وہ بھیڑیا بن جاتا ہے۔ اچھا۔ اسی طرح جب یہ محافظ
ایک بار عوام کے خون کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، یعنی طاقت کا بے دریغ استعمال شروع کر دیتا ہے، تو وہ واپس انسان نہیں بن سکتا، وہ ایک جابر حکمران، ایک آمر بن جاتا ہے۔ تو ایک پوری ریاست افراتفری کا شکار ہو کر خود کو ایک محافظ کے حوالے کر دیتی ہے جو آمر بن جاتا ہے۔ یہ تو ریاست کی کہانی ہے، لیکن افلاطون کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ اس سیاسی تباہی کا عکس فرد کی روح کے اندر دکھاتا ہے۔ جی، تو یہ جو جابر انسان ہے، کتاب نحم میں اس کی جو نفسیاتی تصویر کشی کی گئی ہے، اس کے اندر کیا طوفان چل رہا ہوتا ہے؟ یہی اس پوری بحث کا عروج ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ اس جابر انسان کی روح پر ایک آقا جذبہ حکمرانی کرتا ہے۔ آقا جذبہ، ماسٹر پیشن۔ جی، یہ کوئی بھی ایک شدید خواہش ہو سکتی ہے، شہوت، طاقت، دولت، لیکن یہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ یہ عقل، ضمیر، قانون سب کو دبا دیتی ہے۔ یعنی یہ جذبہ روح کا مالک بن جاتا ہے اور باقی سب اس کے غلام۔ بالکل۔ افلاطون جمہوری شخص کے بیٹے کی مثال دیتا ہے جو اس ماحول میں پرورش پاتا ہے۔ اس کے برے دوست جنہیں وہ جادوگر کہتا ہے، اس کے اندر اس آقا جذبے کو پیدا کرتے ہیں اور اسے مکمل آزادی نامی بے راہ روی کی زندگی میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو وہ بظاہر سب کا آقا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی ہی ایک خواہش کا غلام ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ بالکل۔ وہ سب سے زیادہ غیر آزاد شخص ہے۔ اس کی روح میں ہر وقت خوف، لالچ، پچھتاوا، افراتفری بھری رہتی ہے۔ وہ کبھی سکون سے سو نہیں سکتا۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہوگا کہ کوئی اسے مار نہ دے، کوئی اس سے اس کی طاقت چھین نہ لے۔ جی، افلاطون ایک بہت طاقتور تشبیہ استعمال کرتا ہے۔ وہ ایک ایسے بیمار یا مفلوج شخص کی طرح ہے جسے اپنی بیماری کی حالت میں بستر پر آرام کرنے کی بجائے پوری زندگی دوسروں سے لڑنا پڑتا ہے۔ وہ دوسروں کا آقا بننے پر مجبور ہے جبکہ وہ خود اپنا آقا نہیں۔ جی، اس کی روح غریب، پیاسی اور خوفزدہ ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی تاریک تصویر ہے، لیکن افلاطون صرف یہ کہہ کر نہیں رکتا کہ جابر ناخوش ہے۔ وہ اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بھی ریاضی کے ذریعے۔ یہ بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے۔ جی، ایک منٹ، 729 گنا؟ یہ عدد کچھ زیادہ ہی عجیب اور مخصوص نہیں لگ رہا؟ افلاطون جیسا فلسفی اس طرح کا حساب کتاب کیوں کر رہا ہے؟ یہ کوئی مذاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری بات ہے؟ نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں، بلکہ یہ افلاطون کے استدلال کا شاید سب سے انوکھا حصہ ہے۔ وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ انصاف اور نا انصافی کے درمیان فرق صرف احساس کا نہیں، بلکہ ایک معروضی حقیقت ہے۔ اچھا۔ وہ لذت کی 3 بنیادی اقسام بیان کرتا ہے۔ سب سے نچلی سطح پر نفسانی خواہشات کی لذت ہے، کھانا پینا، جنسی خواہشات، جس کے پیچھے دولت پرست اور جابر بھاگتے ہیں۔ بالکل۔ اس سے اوپر عزت اور وقار سے حاصل ہونے والی لذت ہے جو ڈیموکریٹک انسان کا مقصد ہے، اور سب سے اوپر سب سے حقیقی لذت وہ ہے جو عقل، علم اور سچائی کو جاننے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ فلسفی کی لذت ہے۔ ٹھیک ہے، لذت کی 3 اقسام ہیں، لیکن 729 کا ہنسا کہاں سے آیا؟ دیکھیں، افلاطون ایک علامتی حساب لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مثالی بادشاہ جو عقل کی نمائندگی کرتا ہے اور اولیگارک جو دولت کی خواہش کی نمائندگی کرتا ہے، ان کے درمیان ایک درجہ کا فرق ہے، اور اولیگارک اور جابر کے درمیان ایک اور درجہ کا فرق ہے۔ تو بادشاہ سے جابر تک 2 قدم کا فاصلہ ہے، لیکن افلاطون اس کو 3 کے پیمانے پر دیکھتا ہے۔ اچھا۔ بادشاہ سے اولیگارک تیسرے نمبر پر ہے اور اولیگارک سے جابر تیسرے نمبر پر ہے، تو فاصلہ ہوا 3 into 3 یعنی 9۔ لیکن یہ صرف ایک سطحی لکیری فاصلہ ہے، اور گہرائی میں جانے کے لیے؟ گہرائی میں جانے کے لیے، یعنی حقیقت اور سائے کے فرق کو سمجھنے کے لیے، وہ اس عدد کا مقاب لیتا ہے۔ کیوں؟ یعنی 9 ضرب 9 ضرب 9۔ جی، جو بنتا ہے 729۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خوشی کو ناپ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ یا منصف انسان کی زندگی کی حقیقت اور خوشی جابر کی زندگی کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے جتنا ایک ٹھوس چیز اور اس کے دور دراز کے سائے میں فرق ہوتا ہے۔ واہ! تو بادشاہ حقیقی لذت حاصل کرتا ہے جبکہ جابر صرف لذت کے دھوکے اور تکلیف میں جیتا ہے۔ جی، اور اس عدد میں ایک اور خوبصورت علامت بھی چھپی ہے۔ 729 ایک سال کے کل دنوں اور راتوں کی تعداد کے بہت قریب ہے، یعنی 365 دن اور 365 راتیں، جو کہ 730 بنتی ہیں۔ اچھا۔
اس کا علامتی مطلب یہ ہے کہ ایک منصف بادشاہ ایک دن میں اتنی حقیقی خوشی حاصل کر لیتا ہے جتنی ایک جابر اپنی پوری زندگی یعنی 1 سال میں بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ تو یہ سارا معاملہ روح کی اندرونی صحت اور توازن کا ہے۔ کتاب نحم میں افلاطون ایک اور بہت مشہور مثال دیتا ہے جس میں وہ انسانی روح کی ساخت کو سمجھاتا ہے۔ یہ ایک عجیب سی مخلوق والی مثال ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ تصور کریں کہ ہر انسان کے اندر 3 مخلوقات ہیں، ایک کثیر سری عفریت، بہت سے سروں والا جانور، جی، جس کے کچھ سر پالتو جانوروں جیسے ہیں اور کچھ جنگلی جانوروں جیسے۔ یہ ہماری خواہشات اور بھوک کی علامت ہے۔ صحیح۔ دوسری مخلوق ایک شیر ہے جو ہماری ہمت، غصے اور جذبے کی علامت ہے، اور تیسری مخلوق ایک انسان ہے جو ہماری عقل اور منطق کی علامت ہے۔ اور یہ تینوں ایک انسانی شکل کے خول میں بند ہیں۔ تو انصاف اور ناانصافی کا اس مخلوق سے کیا تعلق ہے؟ افلاطون کہتا ہے کہ جب کوئی شخص ناانصافی کرتا ہے، مثلا رشوت لیتا ہے یا ظلم کرتا ہے، تو وہ دراصل اپنے اندر کے اس بہت سے سروں والے عفریت اور شیر کو کھلا پلا کر طاقتور کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے اندر کے انسان یعنی عقل کو بھوکا مار کر کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ اپنی حیوانی خواہشات کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ وہ اس کی عقل کو گھسیٹ کر جہاں چاہیں لے جاتی ہیں۔ اس کے برعکس انصاف یہ ہے کہ اندر کا انسان یعنی عقل مکمل کنٹرول میں ہو۔ جی، اور وہ شیر یعنی جذبے کو اپنا اتحادی بنا کر اس افریت یعنی خواہشات کو قابو میں رکھے۔ جب روح کے یہ تینوں حصے ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں، تب انسان حقیقی معنوں میں خوش اور صحت مند ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص دولت یا طاقت کے لیے ناانصافی کرتا ہے تو وہ سونے کے عوض اپنے اندر کے بہترین حصے یعنی انسان کو بدترین حصے یعنی حیوان کے ہاتھوں فروخت کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے، اور یہ سودا کسی بھی قیمت پر فائدے کا نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کو پوری دنیا کی دولت ہی کیوں نہ مل جائے۔ کیونکہ آپ نے اپنی روح، اپنی اصل ذات کو ہی تباہ کر دیا ہے۔ جی، تو اس ساری بحث کا، اس بدترین روح کے اتنے گہرے تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ کتاب کے آخر میں افلاطون ہمیں آر کی داستان سناتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اس کے تمام دلائل کا اختتام ہے۔ یہ کہانی کیا ہے؟ آر نامی ایک سپاہی جنگ میں مارا جاتا ہے، لیکن 12 دن بعد اس کی روح اس کے جسم میں واپس آ جاتی ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ اس نے دوسری دنیا میں کیا دیکھا۔ اچھا۔ اس نے دیکھا کہ مرنے کے بعد روحوں کو انعام یا سزا ملتی ہے، اور پھر انہیں اپنی اگلی زندگی کا انتخاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اور ان کے سامنے ہر طرح کی زندگیاں رکھی ہوتی ہیں؟ جی، بادشاہوں کی، جابروں کی، عام لوگوں کی، یہاں تک کہ جانوروں کی بھی، اور انتخاب کی مکمل آزادی روح کے پاس ہوتی ہے۔ اور اس انتخاب میں سب سے اہم سبق کیا ہے؟ سب سے اہم سبق ایک روح کی کہانی ہے جو اپنی پچھلی زندگی میں ایک نیک اور اچھا انسان تھا، لیکن اس کی نیکی صرف عادت کی وجہ سے تھی۔ اس نے کبھی فلسفہ نہیں پڑھا تھا اور نہ ہی سچائی کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ تو علم کے بغیر نیکی؟ جی، جب انتخاب کا وقت آیا تو اس نے بغیر سوچے سمجھے سب سے پہلے ایک بہت بڑے جابر کی زندگی کا انتخاب کر لیا، کیونکہ وہ اس کی ظاہری طاقت اور شان و شوکت سے متاثر ہو گیا تھا۔ تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس زندگی کے ساتھ کیا خوفناک تقدیر جڑی ہوئی ہے؟ جی بالکل، اس نے بعد میں دیکھا کہ اس کی قسمت میں اپنے ہی بچوں کو کھانا لکھا ہے۔ یا اللہ! جب اسے اس حقیقت کا علم ہوا تو وہ رونے پیٹنے لگا اور اپنی قسمت اور دیوتاؤں کو کوسنے لگا، لیکن اس نے خود کو الزام نہیں دیا، کیونکہ اس کے پاس وہ علم ہی نہیں تھا جس سے وہ صحیح فیصلہ کر پاتا۔ بالکل۔ افلاطون یہ دکھاتا ہے کہ جو نیکی صرف عادت پر مبنی ہو، علم اور سمجھ بوجھ کے بغیر ہو، وہ آزمائش کے وقت ناکام ہو جاتی ہے۔ حقیقی علم اور ایک منصف روح ہی اس زندگی اور اگلی زندگی دونوں میں صحیح انتخاب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو آخر میں افلاطون یہ تسلیم کرتا ہے کہ شاید اس کی یہ مثالی ریاست زمین پر کبھی حقیقت نہ بن سکے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آسمانوں میں اس کا ایک نمونہ موجود ہے۔ ایک پیٹرن۔ جی، ایک پیٹرن۔ کوئی بھی فرد اس نمونے کو دیکھ کر اپنے اندر کی ریاست کو منظم کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ترتیب دے سکتا ہے۔ اور یہی ساری گفتگو کا اصل مقصد ہے۔ ریاست کا تجزیہ دراصل روح کے تجزیے کا ایک ذریعہ ہے۔ اصل جنگ باہر نہیں، انسان کے اندر ہے۔ یہیں سے ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک نکتہ نکلتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں اکثر ناانصافی کو انعام اور کامیابی ملتی نظر آتی ہے،
کیا یہ واقعی ممکن یا عقل مندی ہے کہ ایک انسان بیرونی نتائج کی پرواہ کیے بغیر صرف انصاف کے ایک اندرونی اور مثالی نمونے کے مطابق زندگی گزارے؟